وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ میں اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے اگلے مقرر مفتی آصف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی خطاب سے ہم کو مستفید فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس پرنور مجلس میں اور بابرکت محفل میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نایاب پہلو، آپ علیہ السلام کی سیاسی زندگی کیسے ہوا کرتی تھی، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ ہمیں اس بات کو اچھی طریقے سے جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے اور بندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، خواہ وہ اعتقادات کا پہلو ہو، عبادات کا پہلو ہو، معاشرت کا ہو، معاملات کا ہو یا سیاست کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رہبری فرمائی ہے، لیکن جب بھی یہ موضوع آپ علیہ السلام کی سیاسی زندگی یا آپ کے نظام سیاست کو سنایا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک روحانی پیشوا اور پیغمبر خدا گزرے ہیں، آپ علیہ السلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے اور آپ علیہ السلام کی سیاسی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ سوال اس زمانے میں موجودہ گندی سیاست، ظلم و زیادتی، دھوکہ دہی سے لبریز سیاست کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سیاست کسے کہتے ہیں۔ سیاست کے معنی ایک کسی چیز کو اچھی حالت پر برقرار رکھنے اور فکر کرنے کے آتے ہیں۔ مورخین میں سے ایک مورخ امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاست نام ہے لوگوں کی کفالت کرنے اور اللہ کے بندوں میں اس کی خدمت کرنے کے ہیں۔ اور ایسے ہی علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا نظام محافظ کا نام نظام سیاست ہے۔ بہرحال سیاست کی کئی قسمیں ہوا کرتی ہیں، انبیاء علیہم السلام کی سیاست، حاکموں کی سیاست اور حکماء کی سیاست، اور ایسے ہی علماء اور واعظوں کی، خطیبوں کی سیاست۔ لیکن ہمیں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ سیاست کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، اس کا تصور قدیم زمانے میں بھی پایا جاتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، اور ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں سیاست کا تصور پایا جاتا تھا۔ قرآن کے اندر کئی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس کے اندر نمرود کا تذکرہ آتا ہے، نمرود کی سیاست
اور ایسے ہی فرعون کی سیاست، یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ سیاست کا تصور بہت قدیم ہے۔ اس زمانے کے اندر انسان کے لیے سیاست کی ضرورت ہے، یہ بات مسلمہ اور مصدقہ ہے کہ فرد کو افراد کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کو چلانے کے لیے، گھر کو سنبھالنے کے لیے محلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہی انسان کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری ضرورتیں آدمی کو پیش آتی ہیں، معاشی ضرورت اور ایسے ہی سماجی ضرورت، صنعتی، تجارتی اور بہت سارے تعلقات کی انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہیں۔ الغرض انسان کسی نہ کسی بندھن میں کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 فنون انسان کی فطری ضرورت ہے، 4 فنون انسان کی فطری ضرورت ہے، سیاست، زراعت اور ایسے ہی قیادت اور چوتھا بنا۔ یہ 4 فنون اسلام کی فطری ضرورت میں اور انسان کی فطری ضرورت میں بتلائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں بہت ساری صعوبتیں برداشت کی، اس کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہاں پر آپ نے اسلامی اور سیاسی میدان کو قائم کیا، یہودیوں سے معاہدات کئی قائم ہوئے اور ایسے ہی مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی اور اخوت قائم کیے گئے، اور ایسے ہی باہر کے دیگر ممالک سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے سیاسی تعلقات قائم کیے ہیں۔ اس کے بعد اسلامی اصول بتلائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے بین الاقوامی تعلقات ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ ایک اصول ہے عہد و پیمان کا احترام ہونا چاہیے، عہد و پیمان کا احترام ہونا چاہیے۔ اسلامی سیاست کا سب سے بڑا اصول ہے، بین الاقوامی تعلقات کا سب سے بڑا اصول ہے اوفو بالعہد، اوفو بالعہد، کہ وعدوں کو پورا کرو۔ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق ہو تو وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے، وعدے کو نہیں توڑنا چاہیے۔ دوسرا اصول مساوات اور برابری کا ہے، انسانیت کی بنیاد پر رنگ و نسل چھوڑ کر، گورے کالے کے فرق کے بغیر، مذہب کی تمیز کے بغیر، انسانیت کی بنیاد پر ملک کے اندر برابری ہونی چاہیے۔ مظلوم کی حمایت، مظلوم کی حمایت انسانیت کی بنیاد پر، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہو اس مظلوم کی مدد کرنا، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہیں۔ دیانت داری، عدل و انصاف اور ایسے ہی صلح پسندی، باہمی تعاون کا فروغ، رواداری کا قیام، یہ ساری چیزیں اسلامی سیاست میں سے داخل ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اندرونی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے بعد باہر کے ممالک سے تعلقات آپ نے دعوتی اعتبار سے قائم کیے، لوگوں کو دعوتیں دی گئی، بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے گئے، مصر، فارس، ایران اور نہ جانے 6 بادشاہوں کے نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوتی خطوط بھیجے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، یہود اور ایسے ہی بازنطینی، طائف، عمان، چین اور قریش اور نہ جانے کن کن ممالک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی تعلقات کو مضبوط کیے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو دیکھیں گے تو 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہجرت سے لے کر غزوات تک کی ہے، دوسرا حصہ غزوات سے لے کر صلح حدیبیہ تک کا ہے، تیسرا حصہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کا ہے، اور چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ سے لے کر وفات تک کا حصہ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو بتلایا گیا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی پہلو ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔
ہمیں غیروں کی بھی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف اپنے اسلام کا پیشوا سمجھتے ہیں تو دوسری طرف ایک سیاسی انسان اور سیاسی رہبر بھی سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی گزرا ہے امریکہ کا، مائیکل ہارٹ نام کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کی دینی اور دنیاوی دونوں سطحوں پر۔ ایک انتہائی متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے محمد نے نہ صرف دنیا کے ایک عظیم مذہب کی بنیاد رکھی بلکہ اس کی اشاعت بھی کی۔ یہ اس مائیکل ہارٹ کا کہنا ہے۔ ایسے ہی ایک غیر مسلم ہیں باسورتھ اسمتھ نام کا، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہب کے ساتھ ساتھ ریاست کے ایک سربراہ شخصیت بھی گزری ہے، ریاست کی ایک سربراہ شخصیت بھی گزری ہیں۔ ایسے ہی ایک مشہور دانشور ڈیورانٹ اپنی کتاب ہیروز آف ہسٹری کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی نظام کے متعلق سناتا ہے، اگر ہم تاریخ پر اثرات کے حوالے سے تجزیہ کریں تو آپ علیہ السلام کا کوئی ثانی سیاست کے اعتبار سے نہیں گزرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جاہلیت کی دلدل میں دھسے ہوئے لوگوں کو روحانی اور اخلاقی رفعت سے ہمکنار کیا اور کسی بھی دوسرے مصلح یا پیغمبر کی نسبت کہیں زیادہ کامیاب رہیں۔ تاریخ انسانی کا شاید ہی کوئی اور آدمی کبھی اپنے خوابوں کو اس قدر بھرپور انداز میں تعبیر دے سکا، یہ اس شخص کا کہنا ہے۔ ایسے ہی ایک مؤرخ ہیں باسورتھ اسمتھ نام کا، وہ اپنی کتاب محمد اور محمڈن ازم میں کہتا ہے کہ وہ محمد دین و دنیا دونوں کے سردار تھے، وہی شاہ بھی تھے اور مذہبی پیشوا اور دینی رہنما بھی، اور وہ دلوں کے بادشاہ تھے۔ ان کی فرما روائی لوگوں کے سروں پر نہیں دلوں پر ہوا کرتی تھی۔ وہ درویش بادشاہ تھے، سادگی اور قناعت ان کا شیوا تھا۔ یہ اس باسورتھ اسمتھ کا کہنا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاً بعثت، آپ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا اصل مقصد اسلام کی اشاعت ہے، اور ضمناً دنیا کے نظام کو سنبھالنے کے لیے فتنے و فسادات سے انسانیت کو بچانے کے لیے سیاسی پہلو پر بھی آپ نے توجہ دی ہے۔ اس کا اندازہ وہ قریش مکہ کا واقعہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ قریش ابو طالب کے پاس آتے ہیں، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اگر وہ عورت چاہتے ہیں قدموں میں ڈال دیں گے، اگر وہ دنیا کی اور ایسے ہی مکے کی بادشاہت چاہتے ہیں ہم ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے نبوت سے پہلے سیاست کو ٹھکرایا اور بتلا دیا کہ میری بعثت اصل میں داعی بن کر ہوئی ہے، پیغمبر اسلام بن کر ہوئی ہیں، نہ کہ سیاسی بن کر ہوئی ہیں، نہ کہ رہنما بن کر ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے بہت ہی عظیم شخصیت بن کر آئے ہیں۔ ہم جہاں پر آپ علیہ السلام کے عبادات کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، معاشرتی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں آپ علیہ السلام اس دنیا کے بہت بڑے قانون داں گزرے ہیں، جب بڑے جرنل گزرے ہیں، اعلیٰ حکمران گزرے ہیں، دنیا کے ایک بہت بڑے سیاستداں آدمی گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں۔ اس پہلو سے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم معاف کرنا، ہم جس طریقے سے قرآن پاک کو گھر کے اندر حصول برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی آپ علیہ السلام کی ذات کو صرف نزول رحمت یا ایسے ہی حصول برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس پہلو سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی سیاسی زندگی اس موجودہ زمانے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ہندوستان کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی سیاسی زندگی اپنی نوجوان نسل کو سمجھانے اور پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بکھری ہوئی باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔